ایسے بندے بھی مل جائیں گے جو قیامت کو نہیں مانتے، ایسے بندے بھی مل جائیں گے جو فرشتوں کو نہیں مانتے، نبیوں کو نہیں مانتے، لیکن دنیا میں کوئی ایک بندہ بھی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو موت کا انکار کرتا ہو۔ کوئی دہریہ ہے، کوئی ہندو ہے، کوئی سکھ ہے، کوئی مسلمان ہے، کوئی یہودی ہے، کوئی نصرانی ہے، موت کا انکار کوئی بھی نہیں کرتا۔ وہ کہتے ہیں واقعی موت آنی ہے، موت ایک حقیقت ہے، موت آنی ہے۔ بلکہ اگر سچی بات کہوں تو بندہ دنیا میں آیا ہی مرنے کے لیے ہے۔ کوئی 100 برس بھی جی لے، آخر انجام موت ہی۔ اگر میں اس کو آسانی زبان میں سمجھا دوں، ہم نے جانا ہو کراچی، لاہور اسٹیشن پر جاتے ہیں، گاڑی کے آنے میں کچھ وقت ہے، ہم ویٹنگ روم میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ تو جیسے جیسے گاڑی آتی جاتی ہے، بندے سوار ہو کے جاتے چلے جاتے ہیں، بس یہ سمجھ لو ہم سب ویٹنگ روم میں بیٹھے ہیں اور موت کی گاڑی کا انتظار کر رہے ہیں۔ موت ایک حقیقت ہے، موت سے کوئی بندہ فرار حاصل نہیں کر سکتا۔ قرآن مجید میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم بڑے بڑے قلعوں میں بھی بند ہو جاؤ، موت سے بچ۔ آپ کو بلٹ پروف جیکٹ مل جائے گی، بمب پروف گاڑی مل جائے گی، لیکن موت پروف ہمارے نا دعوت اسلامی میں نا کھالیں اکٹھی کرنے کے سلسلے میں نا وہ سلسلہ چلتا، اب بھی چلتا ہے۔ تو عید والے دن نا میں سکیم موڑ پر ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے، ان کی ٹینٹوں کی دوا جاوید ٹینٹ سروس، تو میں عید والے دن ان کو ملاقات کرنے گیا کہ پتہ کریں کھالوں کا کیا سلسلہ بنا ہے۔ تو وہ دکان کھول کے نا سامان باہر نکالے، میں نے کہا کیا ہو گیا؟ کہنے ساڑھے محلے سے فوتگی ہو گئی ہے۔ میں نے کہا یار موت عید کا دن بھی نہیں دیکھتی، موت تو یہ بھی نہیں دیکھتی صبح اس کی بارات جانے والی ہے۔ ہمارے پڑوس میں ایک بچی کی شادی کو 3 دن رہتے تھے۔ اچھا انہوں نے گلی کے اندر ہی سارا فرنیچر وغیرہ پھیلا کے نا تو اس کی پالش وغیرہ کر رہے تھے۔ رات کو بچی کے پیٹ میں درد ہوئی، ہاسپٹل لے کے فوت ہو گئی، فرنیچر ویسے کا ویسے رہ گیا۔ ابھی چند دن پہلے میرا بیان تھا ادھر ملتان سائڈ پہ، حضرت صاحب ایسا ایک دل خراش منظر سامنے آیا، میں کہتا ہوں کہ بس کچھ نہ پوچھو۔ تین بھائی، ان کا ایک بھائی باہر کے ملک میں ہوتا تھا، بھائی آیا تو بھائی کو ایئرپورٹ پر ریسیو کرنے کے لیے 2 بھائی ساتھ ان کے 1-2 بندے اور تھے، رینٹ کی گاڑی لے کر گئے تو بھائی کو گاڑی میں بٹھا کر واپس آ رہے ہیں، آگے سے سب وہ بڑی بس AC کوچ، اس کے ساتھ سامنے ٹکر ہوئی اور وہ گاڑی اس گاڑی کو گھسیٹتے ہوئے کتنی دور تک لے گئی، گاڑی تباہ و برباد ہوگی، بندے بھی وہیں پر سارے۔ ایسے ایسے دل خراش منظر سامنے آتے ہیں۔ آپ بھی اس بات کی تصدیق کرو گے، کئی ایسے بندے جو آپ کو رات سلام کر کے گئے، صبح اعلان ہو جاتا بندے فوت ہو گیا، آپ بندہ کہتا ہے یار علی رات ہی تو میں نے مل کے گیا ہے، یار رات تو میرے ساتھ اکٹھی روٹی کھائی ہے، یار میرے ساتھ رات تو میں اس کو مل کے گیا ہوں۔ عقل نہیں مان رہی کہ بندہ مر گیا ہے، لیکن مر گیا ہو گیا تھا۔
اور میرا یہ یقین ہے آپ بھی جتنے بیٹھے ہو ان میں سے کوئی ایک بندہ بھی موت کا انکار منچی بولو تو میں ہاتھ باندھ کر ایک بات عرض کروں گا، جب موت اتنی بڑی حقیقت ہے کوئی انکار کرتا ہی نہیں ہے تو ہم موت کی تیاری کیوں نہیں کر رہے؟ جب موت اتنی بڑی حقیقت ہے، قرآن مجید میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، جب موت کا وقت آتا ہے نہ ایک پل آگے ہوتا ہے نہ ایک پل پیچھے ہوتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا موت ایک ایسا جام ہے ہر ایک کو پینا ہی پڑے گا، موت ایک ایسا دروازہ ہے ہر ایک کو اس میں سے گزرنا ہی پڑے گا، موت ایک ایسا پل ہے ہر ایک کو کراس کرنا ہی پڑے گا۔ میں آپ سے ایک چھوٹی سی حکایت عرض کروں گا، اللہ کرے یہ حکایت ہمارے دل پر چوٹ کر جائے اور ہماری اصلاح ہو جائے، ہم سیدھے راستے پر آ جائیں۔ ایک بادشاہ ہیں جی حضرت صاحب، ایک بادشاہ، اس کا دربار بندوں سے بھرا ہوا، وہاں پر ایک اہل نظر بھی آ گیا۔ کون آ گیا جی؟ اہل نظر کس کو کہتے ہیں؟ پہلے میں اس کو تھوڑا سا بتلا دوں۔ اہل نظر ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ کون ہے؟ قرآن مجید میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اعلان کیا کرتے ہیں وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم، میں تمہیں بتلا سکتا تم کھا کے کیا آئے ہو، گھر میں چھوڑ کے کیا آئے ہو۔ بھئی آپ کیا کھا کے آئے ہو مجھے نہیں پتا، آپ کے گھر میں کیا رکھا ہے مجھے نہیں پتا، لیکن جو اہل نظر ہے وہ بھی جانتا ہے کھا کے کیا آیا، گھر میں چھوڑ کے کیا آیا۔ اگر ابھی بھی سمجھ نہیں آئی اہل نظر کون ہے، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیا میں نے نام لیا جی؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ، مسجد نبوی شریف میں جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں اور دوران خطبہ ارشاد فرمایا یا ساریات الجبل، یا ساریات الجبل۔ صحابہ کرام حیران ہیں کہ ساریہ تو یہاں ہے ہی نہیں، وہ تو نہامت کے مقام پر جنگ کرنے گیا ہوا ہے۔ جب وہ واپس آئے انہوں نے پوچھا بھائی جمعے والے دن تیرے ساتھ کوئی واقعہ پیش آیا؟ وہ کہنے لگے خدا کی قسم اگر عمر فاروق کی مدد نہ پہنچتی تو ہم ہلاک ہو گئے ہوتے۔ انہوں نے کہا ہوا کیا؟ کہنے لگا ہم نے کافروں پر حملہ کیا، وہ پہلے حملے میں ہی میدان چھوڑ کے بھاگ گئے، ہم مطمئن ہو گئے ہم نے میدان مار لیا ہے، ہم نے ہتھیار ایک طرف رکھے اور مال غنیمت اکٹھا کرنے میں مشغول ہو گئے۔ جب کافروں نے دیکھا یہ مال غنیمت اکٹھا کرنے میں لگ گئے ہیں، انہوں نے پہاڑ کے پیچھے سے اچانک حملہ کرنا چاہا، اور آپ جانتے ہیں جب کسی پر اچانک حملہ کیا جائے تو پھر بندہ مقابلہ اونچی بولو۔ کہنے لگے ہم میدان میں تھے ہمیں وہ نظر نہیں آ رہے تھے، لیکن عمر فاروق کو مسجد نبوی شریف سے ہی نظر آ رہے تھے۔ وہیں سے آواز دی ساریہ پہاڑ کی طرف متوجہ، کہنے لگا ہم نے ان کی آواز وہاں سنی، ہم نے پلٹ کے دیکھا وہ آ رہے ہیں، ہتھیار اٹھائے حملہ کیا، رب نے ہمیں فتح عطا فرما دی۔ اگر ابھی بھی سمجھ نہیں آئی اہل نظر کون ہے تو اہل نظر میرے آقا کی ذات اقدس ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی، مال غنیمت بھی ہاتھ آیا، جنگی قیدی بھی ہاتھ آئے۔ پہلی جنگ تھی، کوئی پری پلاننگ تو تھی نہیں کہ قیدی ہاتھ آئیں گے تو ان کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے۔ قیدی آ گئے، اب مشورہ ہوا ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ ایک طرف سے جواب آیا ان سب کو قتل کر دیا جائے، دوسری طرف سے مشورہ آیا کہ ان سے فدیہ لے کے چھوڑ دیا جائے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، اب یوں سمجھو کہ لائن لگی ہوئی ہے قیدیوں کی۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہاں بھئی تو کیا دے گا؟
کہنے لگے جی میرے پاس تو اتنے ہی پیسے ہیں. فرمایا دو تو بھی جا. ہاں بھائی تو کیا دے گا؟ اور جی میرے پاس تو کچھ نہیں ہے البتہ مکہ معظمہ میں ہے. فرمایا وہاں جا کے بھیج دیں, تو ہی جا. ہاں بھائی تو کیا دے گا؟ اور جی میرے پاس علم ہے. فرمایا ہمارے اتنے بچوں کو بڑھا, تو بھی جا. انہی قیدیوں میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ جو بھی مسلمان نہیں ہوئے, کافروں کی طرف سے لڑنے آئے ہیں, وہ بھی کھڑے ہیں. فرمایا چچا تو کیا دے گا؟ کہنے لگے بھتیجے میرے پاس تو کچھ نہیں ہے. تھوڑا سا اونچی آواز سے بولیں گے؟ بھتیجے میرے پاس, تھوڑا سا اونچی آواز سے بول, میرے پاس کچھ نہیں. فرمایا کوئی بات نہیں چچا, تم ایسے کرنا مکہ معظمہ سے جا کے بھیج دینا. کیا کرنا؟ مکہ معظمہ سے جا کے بھیج. کہنے لگے وہاں بھی کچھ نہیں ہے. فرمایا چچا کیا کہہ رہے ہو؟ کہنے لگے میں سچ کہہ رہا ہوں, وہاں بھی کچھ نہیں ہے. فرمایا چچا پھر سوچ لو کیا کہہ رہے ہو؟ کہنے لگے سچ کہہ رہا ہوں, وہاں بھی کچھ نہیں ہے. فرمایا چچا جب تو جنگ میں آنے لگا تھا میری چچی کو مکان کی پچھلی کوٹھری میں لے گیا تھا, اور اتنی بڑی پوٹلی بھری ہوئی جو اس کے حوالے کی تھی کہ اس میں دولت ہے, اگر میں مارا گیا اس سے اپنا گزر اوقات کرنا, اور اگر واپس آ گیا اس سے کاروبار کروں گا. اس پوٹلی میں کیا رکھا ہوا تھا؟ ارے وہ اندر سے اسی وقت کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے جو مدینہ منورہ میں بیٹھ کر مکہ معظمہ کی پچھلی کوٹھری کے احوال جان رہا ہے, وہ اللہ کا نبی ہی ہوگا. ایک اور چھوٹی سی مثال دے دوں. ہمارے یہاں قریب ہی ایک علاقہ ہے شرق پور شریف کا, سنا ہوگا. وہاں بہت بڑے ولی کامل میاں شیر محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ, آپ ایک مرتبہ تشریف فرمائے. ایک انگریز گلے کے اندر وہ دوربین ہوتی ہے نا, وہ لٹکا کے آیا. آپ نے پوچھا بھائی یہ کیا چیز ہے؟ کہنے لگا یہ دوربین ہے. فرمایا یہ کیا کرتی ہے؟ کہنے لگا یہ دور کی چیز قریب کر کے دکھا. فرمایا یہ تو بڑی چنگی چیز ہے. فرمایا اگر میں اس کے آگے ہاتھ رکھ دوں پھر بھی کام کرے گی؟ کہنے لگا جی ہاتھ تو موٹی چیز ہے, کاغذ بھی آ جائے تو کام. فرمایا رب تعالیٰ نے جو ہمیں دوربین دی ہے نا, اس کے سامنے پہاڑ آ جائے, سمندر آ جائے, حائل نہیں ہوتے, نظر آ جاتا ہے. کہنے لگا میں آپ کی بات سمجھ ہی نہیں رہا, آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ فرمایا میری دوربین بتلا رہی ہے کہ تیری ماں کا انگلینڈ میں انتقال ہو گیا ہے. اس نے وقت اور ٹائم نوٹ کر لیا, گھر آیا ٹیلی گرام آیا ہوا ہے, اس میں لکھا تیری ماں کا اتنے بجے انتقال ہو گیا. دیکھا وہی ٹائم تھا جو میاں صاحب نے بتلایا, واپس آیا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. یہ ہے اہل نظر. کون ہے؟ اونچی بولو. تو یوں سمجھ لو کہ اہل نظر بھی بادشاہ کے دربار میں آ گیا. بادشاہ نے اس کو ایک رومال دیا. کہنے لگا تو اہل نظر ہے, میرے بھرے دربار میں جو سب سے بڑا بے وقوف ہے اس کے سر پر یہ رومال رکھ دے. اس اللہ کے ولی نے رومال لیا تو طے کر کے جیب میں رکھ لیا. کسی کے سر پر, اونچی بولو. وقت گزرتا گیا, پھر وقت آ گیا بادشاہ بیمار ہو گیا. آپ جانتے ہو بیماری کا تو علاج ہے, موت کا علاج. اونچی بولو. جب پتہ چل گیا اس کا آخری وقت آ گیا ہے, یہی اللہ کا ولی بادشاہ کے پاس آ گیا. کہنے لگا بادشاہ سلامت, تجھے رب تعالیٰ نے حکومت دی؟ کہنے لگا ہاں بڑی وسیع حکومت دی. کہنے لگا تو اپنی سلطنت میں دورے پہ بھی جاتا تھا؟ کہنے لگا ہاں دورے پہ بھی جاتا تھا. کہنے لگا مجھے یہ بتلا, جہاں تجھے پتہ چل جاتا تجھے ایک دن کے لیے جانا ہے, ایک دن لگے گا, تو سامان کتنے دنوں کا لے کے چلتا؟ کہنے لگا میں احتیاطی طور پہ 2 دن کا لے کے چلتا. جہاں مجھے پتہ چل جاتا مجھے 1 ہفتے کے لیے جانا ہے, میں سامان 2 ہفتوں کا لے کے چلتا. جہاں مجھے پتہ چل جاتا مجھے 1 مہینہ لگے گا, میں سامان 2 مہینوں کا لے کے چلتا. کہنے لگا بادشاہ سلامت, جب تجھے پتہ چل جاتا تجھے 1 ہفتے کے لیے جانا ہے تو سامان 2 ہفتوں کا لے کے جاتا تھا, اور جہاں تو ہمیشہ کے لیے جا رہا ہے, اور جہاں سے جا کے واپس آ بھی نہیں سکتا اور پیچھے سے منگوا بھی,
اس کے لیے تو تو نے بڑا بندوبست کیا ہوگا. بادشاہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا, کہنے لگا ہائے میری تباہی, ہائے میری بربادی, ہائے میری شومی قسمت, میں نے تو آخرت کے لیے کوئی تیاری نہیں کی. اس اللہ کے ولی نے رومال نکالا تو بادشاہ کے سر پر رکھ دیا. کہنے لگا بادشاہ سلامت, میری نظر میں تجھ سے بڑا بے وقوف کوئی بندہ نہیں ہے. یار میں ہاتھ باندھ کر ایک بات کہوں گا, تھوڑی دیر کے لیے ہم بھی اپنے اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں, ان بے وقوفوں کی لسٹ میں میرا نام تو نہیں آ رہا. ہر بندہ جانتا ہے میں یہاں مرنے کے لیے آیا ہوں. کوئی 20 برس, کوئی 40, کوئی 50, کوئی 100 برس. 100 برس کے لیے فکر ہے مکان بن جائے. مکان بن گیا کہتا ہے روشنی ہو جائے, روشنی ہو گئی یا کہتا ہے گرمی سردی سے بچاؤ کا بھی بندوبست ہو جائے. یار کبھی اپنی اندھیری قبر کو جگمگانے کی فکر کی ہے؟ کبھی میدان معاشر سے گرمی سے بچنے کا کوئی بندوبست کیا ہے؟ کبھی جہنم کی آگ سے بچنے کا کوئی بندوبست کیا ہے؟ باقی ایک بات میری کان کھول کے سن لو, کوئی تیاری کرے یا نہ کرے, کوئی تیاری کرے یا نہ کرے. کیا میں نے کہا جی؟ کوئی تیاری کرے یا نہ کرے, موت آ کر ہی رہے گی. ارے موت ٹھہری آنے والی آئے گی, جان ٹھہری جانے والی جائے گی. ارے روح رگ رگ سے نکالی جائے گی, تجھ پہ ایک دن خاک ڈالی جائے گی. ارے ہاتھی جیسوں کو پچھاڑا موت نے, کھیل کتنوں کا بگاڑا موت نے. قبر میں میت اترنی ہے ضرور, جیسی کرنی ایز یو سو سو شل یو ریپ, جیسا بیجو گے. حضرت جی دسو گندم بیج کے کب امب لگ جان, ایسا ہو جائے گا؟ گناہوں کا بیج بو کے کہو کہ نیکیوں کا پھل لگ جائے, کیسے لگے گا؟ یا نہ تھوڑی دیر سوچو, جن کے اصحال ثواب کے لیے ہم یہاں اکٹھے ہوئے ہیں, میں نے ان کو نہیں دیکھا, آپ نے دیکھا ہوگا. جھوٹ نہ بولنا, سچی بات کرنا. مرنے والا اپنے ساتھ دولت لے کر گیا, تھوڑا سے اونچی آواز, ہم بھی مر گئے تو یہ دنیا کی دولت ہمارے ساتھ, جس دولت کی خاطر ہم حلال حرام کی تمیز چھوڑ دیتے ہیں, جس دولت کی خاطر ہم قبضہ گروپ بنا کے بیٹھے ہیں, زمینات قبضے, مکانات قبضے, اس قبضہ گروپ میں ہم بھی شامل ہیں. آپ پریشان ہوں گے ہم کیسے شامل ہیں؟ حضرت صاحب ابا جی فوت ہو جانا تو رشتہ دار کٹھے ہو جاندے نے. بھائی کہتا ہے بہن سے بہن حصہ چاہیے کہ بھائی چاہیے؟ میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ اگر بہن نے کہہ دیا جی حصہ تے رشتہ داری ختم, یارو تیری بہن نہیں لگ دی, اور چھڑو ہاں وجی بہن کا دی جن نے حصہ لے لیا. میں نے کہا بھائی اس نے ایک حصہ لیا, تو نے اس کو رشتہ داری سے نکال دیا, تجھے تو 2 ملے, تجھے تو بارڈر ہی کراس کروا دینا چاہیے. شرم نہیں آتی یار؟ جس کو رب حصے دار بنا رہا ہے, تو کون ہے حصہ چھیننے والا؟ قرآن مجید فرقان حمید میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا, جو یتیم کا مال ظلما کھاتا ہے اپنے پیٹ میں آگ بھر رہا ہے. یار ایک میں آپ کو بڑا درد بھرا واقعہ سنانے لگا ہوں, اللہ کرے ہمارے دل پر یہ چوٹ کر جائے. آپ نے شاید نام سنا ہو شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمت اللہ تعالی علیہ, سندھ حیدرآباد میں ان کا مزار شریف ہے. جیسے ہمارے میاں محمد رحمت اللہ تعالی علیہ پنجابی زبان کے شاعر ہیں, وہ سندھی زبان کے شاعر ہیں, بہت بڑے ولی کامل. حضرت صاحب انہوں نے ایک ملفوظات میں اپنا واقعہ لکھا بڑا ہی زبردست. کہنے لگے ایک مرتبہ سخت سردیوں کی رات تھی تو میری والدہ نے مجھے تہجد کے وقت اٹھا دیا.
کہنے لگے بیٹا جاؤ کہیں سے آگ لاؤ، میرے وضو کا پانی گرم کرو، میں نے وضو کر کے تو نماز تہجد پڑھنی ہے۔ یہ سفید داڑھی والے بزرگ جانتے ہوں گے پہلے وقتوں میں آگ بھی کہیں سے لانی پڑتی تھی۔ کہنے لگا میں اٹھا پورا گاؤں پھرا، آگ نہ ملی، دل میں خیال آیا دوزخ میں آگ جلتی ہے، چلو وہیں سے لے آتے ہیں۔ اللہ کے ولی سے پرواز کی، دوزخ کے دربان کے پاس چلے گئے، کہنے لگے مجھے تھوڑی سی آگ دے دو، میں نے والدہ کے وضو کے پانی کو گرم کرنا ہے، انہیں نماز تہجد پڑھنی ہے۔ دوزخ کا دربان کہتا ہے بھائی دوزخ میں آگ نہیں ہے۔ کہنے لگا دوزخ میں آگ نہیں تو پھر دوزخیوں کو سزا کیسے ملے گی؟ کہنے لگا جو دوزخی دوزخ میں آئے گا اپنی آگ اپنے ساتھ ہی لے کر آئے گا۔ کیا تو نے پڑھا نہیں ہے جو یتیم کا مال ظلمن کھاتا ہے وہ پیٹ میں آگ بڑھ رہا ہے؟ ارے یہ یتیموں کا مال کھانے کی آگ ہوگی، یہ نمازیں نہ پڑھنے کی آگ ہوگی، یہ سود کھانے کی آگ ہوگی، یہ رشوت کھانے کی آگ ہوگی، یہ شراب پینے کی آگ ہوگی، یہ ماں باپ کی نافرمانی کی آگ ہوگی، یہ ظلم و ستم کرنے کی آگ ہوگی۔ یہی آگ بندے کو دنیا میں جلاتی ہے، راتوں کو نیند نہیں آتی، یہی آگ قبر میں جلاتی ہے، یہی میدان محشر میں جلائے گی، یہی دوزخ کے اندر جلائے گی۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے جب دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے ان کو عذاب ہو رہا ہوگا، اتنے میں ایک اور بندے کو دوزخ میں ڈالا جائے گا جس کے منہ سے اس قدر بدبو آ رہی ہوگی کہ اس کی بدبو سے سارے دوزخی چلا اٹھیں گے، ان کو اپنا پہلا عذاب بھول جائے گا، وہ بدبو کی وجہ سے چلا اٹھیں گے، یہ کون بدبخت آیا ہے جس نے ہمیں عذاب میں کئی گنا زیادہ اضافہ کر دیا ہے، یہ کون بدبخت ہے؟ بتلایا جائے گا وہ سرکار کا وہ امتی ہے جو دنیا میں شراب پیتا تھا۔ اے شراب پینے والو، اے حرام کھانے والو، اے نمازوں میں سستی برتنے والو، تھوڑی دیر ذرا سوچو، آج اگر جلتی ہوئی سگریٹ پر ننگا پیر آ جائے، اچھل پڑتا ہے، چیخ اٹھتا ہے، ارے سگریٹ کی آگ تو برداشت نہیں کر سکتا، جہنم کی آگ کیسے برداشت کرو گے؟ دوزخ کی آگ کیسے برداشت کرو گے؟ قرآن کہتا ہے ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر بنا دیے گئے ہیں، اس آگ سے بچو۔ میں آپ سے ایک چھوٹا سا سوال کروں گا اور مجھے امید ہے کہ آپ غلط بیانی نہیں کرو گے۔ سچی بات بتلانا، گناہ کر کے دنیا میں چین مل جاتا ہے؟ تھوڑا سوچیے آواز۔ گناہ چاہے جتنے مرضی اونچے لیول کا کر لو، چاہے پی سی ہوٹل میں بیٹھ کر شراب پی لو، چین آ جاتا ہے۔ اگر گناہ کر کے دنیا میں چین نہیں ملتا تو قبر حشر میں کیسے چین ملے گا؟ لہذا دولتوں کے پیچھے لگ کر نمازوں کو چھوڑ دینے والوں، زکوٰۃ نہ دینے والوں، حج نہ کرنے والوں، دولت کے پیچھے لگ کر حرام حلال کی تمیز چھوڑ دینے والوں، یہ کان کھول کے سن لو، جب ہمیں موت آئے گی سب سے پہلے یہ دولت ہی ہمارا ساتھ چھوڑے گی۔ سکندر اعظم کو جب موت کا وقت آنے لگا، اس نے وصیت کی کہ میرے ہاتھوں کو کفن سے باہر رکھنا۔ لوگ کہنے لگے ہاتھ تو اندر رکھے، تیرے باہر کیوں رکھے؟ اس نے کہا شاید میری میت کو دیکھ کر کسی کو عبرت آ جائے کہ میں نے پوری دنیا فتح کی لیکن خالی ہاتھ ہی جا رہا ہوں۔ کیوں جی خالی ہاتھ ہی آئے ہیں؟ تو اگر سچی بات کہوں تو یہ تن کے کپڑے بھی ساتھ، آ جا کے کفن کا کپڑا تو وہ بھی کسی کو نصیب ہوتا تو کسی کو وہ بھی نصیب۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں۔
ایک تو آپ نے گواہی دی کہ مرنے والا اپنے ساتھ دولت لے کر، اچھا کوئی رشتہ دار اس کے ساتھ گیا ہو، کوئی لنگوٹیا یار اس کے ساتھ قبر میں گیا ہو؟ کیوں جی ایسا ہوا ہے؟ یہ بھی میری بات توجہ سے سننا، بندہ دنیا کے اندر جو بھی ہیرا پھیری کرتا ہے اولاد کے لیے کرتا ہے. کس کے لیے کرتا ہے جی؟ اور دوستوں کو راضی کرنے کے لیے شراب پیتا ہے، زنا کرتا ہے، جوا کھیلتا ہے، اور کہتے ہیں ہاں ساتھ نہ شراب پیو مت گھبرا، اسی تیرے نال مران گے، اسی تیرا ساتھ نہیں چھڑاں گے. حضرت جی تسی سچی گل دسنا، جدو مر جانے پھر نال مر دے نے، پھر کہنے لے چلو کدے بو نہ آ جا، کڈو باہر. میاں محمد رحمت اللہ کیا فرماتے ہیں، کتھے نہیں تیرے کار والے جنہ لے سین تو پاپ کماندا، جڑے کہندے سی مران گے نال تیرے، آج انہاں بھی بازیاں ہاریاں نہیں. ارے جن کو راضی کرنے کے لیے تم رب کو ناراض کرتے رہے، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کرتے رہے، آج یہ تجھے منے مٹی کے نیچے دفن کر کے واپس آ جائیں گے، کوئی قبر میں ساتھ. ان کو راضی کرنے کے لیے رب کو ناراض کر رہا ہے. اب دولت بھی یہیں رہ گئی، رشتہ دار دوست احباب بھی یہیں رہ گئے. اب توڑ کا ساتھی کون ہے؟ وہ ہے بندے کے اعمال. اونچی بولو کیا ہے؟ تھوڑا جا اونچی آواز نہ بولو بھئی. دیکھو میری بات سنو، میں آپ کو بالکل کھلی بات کہنے لگا ہوں. میری بات غلط لگے میرا لحاظ نہ کرو، کھڑے ہو کے کہو حافظ صاحب غلط کہہ رہے ہو، انشاءاللہ تعالی میں معذرت بھی کروں گا، الفاظ بھی واپس لے لوں گا. اور اگر میں سچ کہہ رہا ہوں تو خدا را یہاں سے اٹھو، اپنے رخ مدینے کی طرف کر کے اٹھو. ان محافل کو بامقصد بنایا کرو. یہ نہیں آئے دو چار ناتا سنیا ہاتھ ہلائے لنگر کھادا تے مچھان اتار دیں دے آ گئے. ارے یہاں آؤ، یہ سمجھو کہ مجھے بھی مرنا ہے، میں نے آخرت میں کیا منہ لے کے جانا ہے. تو توڑ کا ساتھی ہے بندے کے اعمال. تھوڑا سا اونچی آواز سے بولیں گے کیا ہے؟ اچھے ہیں تو وہ بھی ساتھ ہی جائیں گے، برے ہیں تو. اسی لیے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر یا تو جنت کے باغوں میں ایک باغ بن جائے گی یا پھر دوزخ کے گڑھوں میں گڑھا بن جائے گی. اعمال اچھے کر کے جائے گا وہی قبر جنت کے باغوں میں باغ بن جائے گی. اور اللہ نہ کرے اگر معاملہ اس کے برعکس ہوا، نہ نماز پڑھتا ہے، نہ روزہ رکھتا ہے، نہ حلال حرام کی تمیز ہے، نہ ماں باپ کا وہ احترام کرتا ہے، نہ حرام سے بچ رہا ہے، نہ حلال کی جستجو کرتا ہے، ایسا بندہ جو دنیا میں اپنی منمانی کرتا ہے، فرمایا قبر میں جائے گا تو قبر کہے گی آنے والے تیرا آنا مبارک نہ ہو، تیرے آنے سے پہلے میں مٹی کا ڈھیر تھی، تیرے آنے کی وجہ سے میرے اندر جہنم کی طرف سے کھڑکی کھولی گئی ہے، تو نے مجھے آ کے ستایا، اب میں تجھے قیامت تک چین سے نہیں رہنے دوں گی. فرماتے ہیں قبر ایسے کھلتی ہے اور پھر جب آپس میں آ کے ملتی ہے بندے کی پسلیاں ٹوٹ پوٹ کے ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہیں. یار میں ایک آپ سے سوال کرنے لگا ہوں. حضرت صاحب ایک بندہ تندرست ہے، کیا ہے؟ اونچی بولو. رات کو لیٹتا ہے، کروٹ بدلتا ہے، صبح ہو جاتی ہے، رات کے گزرنے کا پتہ، لیکن اللہ نہ کرے اسی کے داڑھ میں درد ہو جائے، کان میں درد ہو جائے، گردے میں درد ہو، پھر رات کی میں لنگ دی. گزرنے کا نام ہی نہیں لیتی، گھڑی کی طرف دیکھ رہا ہے، ایک ایک سیکنڈ کئی سالوں کا لگ رہا ہے. یار میرے آپ سب کے سامنے ہاتھ بندے ہیں، خدا کے لیے تھوڑی دیر سوچ لو. اگر اللہ نہ کرے دنیا میں تھوڑی سی تکلیف آ جائے، دنیا کی رات گزارنا مشکل ہو جائے، اللہ نہ کرے قبر میں عذاب آ گیا، قبر کی رات کیسے گزرے گی؟ دنیا میں تو بیوی کو بلاتا ہے، بچوں کو، ہاں میرا دل بہلاؤ، اور قبر میں کس کو بلاؤ گے؟
بھائی سچی بات بتلاؤں، یہ اصحال ثواب کی محفل میں آنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہم یہاں بیٹھ کے اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں، اگر مجھے ابھی موت آ جائے میری قبر جنت کے باغوں میں باغ بنے گی کہ دوزخ کے گڑھوں میں گڑھا بنے گی، میرے اعمال کیسے ہیں۔ اگر آپ کہیں گے حافظ صاحب ہماری تو تیاری ہے تو بھائی بڑی اچھی بات ہے، لیکن اس تیاری کو چیک اپ کر لو، دیگ میں سے ایک دانہ چیک کر لو، ساری دیگ کھانے کی ضرورت نہیں، میں بھی صرف ایک ہی دانہ چیک کروں گا۔ پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے روز مسلمان سے سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا۔ کون سا ہوگا جی؟ تھوڑا سا اونچی آواز سے بولیں گے، مجھے سکون ہو جائے گا کہ آپ کو میری بات سمجھ آئے۔ سب سے پہلا سوال کون سا ہوگا؟ کیا ہمارا پہلا سوال درست ہے؟ پہلے سوال میں ہی اللہ نہ کرے پھنس گئے، اگلے سوالوں کا کیا بنے گا؟ اور بھائی میں کیسے لگواؤں؟ آپ بے شک تیاری نہ کرو، آپ کہو گے حافظ صاحب نے تکا لگایا، پتہ نہیں آتا بھی ہے کہ نہیں آتا، لیکن میرے آقا کا فرمان غلط ہے، اونچی بولو، سرکار کا فرمان غلط ہے، ایک مطلب پھر سرکار کا فرمان غلط ہے۔ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا پہلا سوال ہی نماز کا ہوگا، پھر ہمیں نمازی بننا چاہیے کہ نہیں بننا چاہیے؟ اگر ابھی بھی ذہن نہیں بن رہا، میں ایک چھوٹا سا سوال اور کر لیتا ہوں۔ حضرت صاحب آپ کے والد صاحب یا پیر صاحب آپ کے لیے مدینہ شریف سے تحفہ لائے، وہ تسبیح بھی ہو سکتی ہے، ٹوپی بھی ہو سکتی ہے، رومال بھی ہو سکتا ہے، اگر آپ اس تحفے کو ضائع کر دو، یا جھوٹ نہ بولنا، ذرا اونچی آواز سے جواب، تحفہ لانے والا خوش ہوگا کہ ناراض ہوگا؟ نہیں، سب کی آواز نہیں آ رہی۔ تحفہ لانے والا، یا جو تحفہ مدینہ شریف سے لایا جائے جو اس کی قدر نہ کرے، تحفہ لانے والا ناراض ہو جائے، یار کبھی سوچا ہے نماز کہاں کا تحفہ ہے؟ یہ تو لا مکانوں کا تحفہ ہے، یہ تحفہ بھیجنے والے رب العالمین ہے اور لانے والے رحمت للعالمین ہیں۔ لو جی اب فیصلہ آپ نے سنانا ہے، جو نماز کی قدر نہیں کرتا، اس کو ضائع کر رہا ہے، اس سے رب راضی ہو جائے گا؟ سرکار راضی ہو جائیں گے؟ تو بھائی مومن تو اس دنیا میں آیا ہی اس لیے ہے کہ اس سے رب بھی راضی ہو جائے، اس کا رسول بھی راضی ہو جائے۔ تو جو چاہتا ہے مجھ سے رب بھی راضی ہو جائے، اس کا رسول بھی راضی ہو جائے، اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اونچی بولو ذرا۔ اچھا ابھی بھی سمجھ نہیں آئی، ایک اور مثال دے دوں۔ لو حضرت صاحب تسی فیصلہ کرنا میں، مکان ہے آپ کا اپنا، اس کو لگا ہوا ہے تالا، کیوں جی بغیر چابی کے گھر میں داخل ہو جاؤ گے؟ تھوڑا سا اونچی آواز سے بولو۔ نہیں یار سب کی آواز نہیں آ رہی۔ بغیر چابی کے گھر میں داخل ہو جاؤ گے؟ اگر بغیر چابی کے تو اپنے گھر میں نہیں جا سکتا، بغیر چابی کے جنت میں کیسے چلے جاؤ گے؟ آپ کہیں گے جی جنت کی چابی کیا ہے؟ تو میں کہوں گا بھائی مجھ سے نہ پوچھو، جس نبی کا میلاد مناتے انہی سے پوچھ لو جنت کی چابی کیا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ مفتاح الجنہ، نماز جنت کی چابی ہے۔ اونچی بولو، نماز جنت کی۔ حضرت جی تسی دسو بغیر چابی دے جنت دا تالا کھول لو گے؟ تسی دسو چابی دا بندوبست مرن تو بعد کرنا ہے کہ پہلے کرنا ہے؟ تو پھر کر دے کیوں نہیں؟ جب مسجد سے صدا آتی ہے حیا علی الصلاۃ، آؤ چابی کے لیے، کیوں بیٹھا گپے مار رہا ہے، کیوں بیٹھا فلمیں ڈرامے دیکھ رہا ہے، کیوں بیٹھا کاروبار کر رہا ہے؟ تجھے چاہیے سب کام چھوڑ کے مسجد کی طرف آ۔ کوئی پوچھے صوفی جی کدھر چلے جے، بتلا میں جنت کی چابی لینے جا رہا ہوں۔ اللہ یا رسول، یا نہ مجھے خدا کی قسم اپنے اہل سنت والجماعت سے ایک بڑا دکھ ہے،
ہم محافل پہ لاکھوں روپیہ خرچ کرتے ہیں لیکن نتیجہ کچھ نہیں، جیسا بندہ آیا ویسا واپس جا رہا ہے۔ آج میں اس محفل کا فیصلہ کروانے لگا ہوں۔ لو جی حضرت صاحب تسی فیصلہ کرنا ہے، اگر جنت کی چابی کا بندوبست نہ کیا تو پھر کہاں جانا پڑے گا؟ اب فیصلہ کرو میں نے کہاں جانا ہے۔ بھئی محفل میں آئے ہو فیصلہ کر کے جاؤ، تو تھوڑا سا اونچی آواز سے جواب دینا، کیا دوزخ کی آگ برداشت ہو جائے گی؟ اونچی بولو ذرا۔ اگر نہیں کر سکتے تو پھر بھائی دوزخ سے بچنے کے لیے جنت کا بندوبست کرنا پڑے گا۔ چلو حضرت صاحب تسی دسو، کیا ہر چابی ہر تالے کو لگ جاتی ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ چلیں وجہ بھی میں جلدی جلدی بتلا دوں۔ اصل میں تالے کے اندر ہوتے ہیں لیور، جتنے لیور کا تالا ہوگا چابی کو اتنے دانتے پڑے ہوں گے تو چابی گھومے گی، چابی گھومے گی تو تالا کھلے گا، ایسا ہی ہے نا جی؟ تو آؤ آج میں آپ کو یہ بھی بتلا جاؤں، جو جنت کو تالا لگا اس کے 5 لیور ہیں۔ کتنے ہیں جی؟ پہلے لیور کا نام ہے فجر، دوسرے کا نام اونچی بول دو یار، تیسرے کا، چوتھے کا، 5ویں کا۔ جو ایک نماز پڑھتا ہے ایک دانتا ڈال رہا ہے، تالا کھل جائے گا کہ دانتے نہ؟ 2 سے 3 سے، علامہ صاحب 4 سے تو کھل جائے گا، کب کھلے گا؟ تو پھر آج کے بعد کتنی نمازیں پڑھنی ہیں؟ سب کی نہیں آواز آ رہی ہے۔ اچھا یہ سب کی آواز پتہ کیوں نہیں؟ حافظ جی 5 پڑھیں گے کیویں؟ تو چلو نسخہ بھی میں دس دینا وا، میرے نسخے تے عمل کرو سارے نمازی بن جاؤ گے، کر لو گے استعمال؟ لو جی نسخہ صرف اتنا ہے، اگر یہ وجود نماز نہ پڑھے، کہ میں آکھیا جی اگر یہ وجود تو اس وجود کو رب کا رزق نہ کھلاؤ، نہ روٹی کھواؤ تو نہ پانی پلاؤ۔ بات بھی میں سچی کر رہا ہوں، جو وجود رب تعالیٰ کے آگے نہیں جھکتا، کیا وہ اس قابل ہے کہ اس کو رب کا رزق کھلایا جائے؟ روٹی سامنے رکھی اپنے منہ میں نہیں جاتی، پکڑ کے لے جاؤ، مت لے جاؤ، یہ روٹی مانگے بولو نہیں، پہلے نماز پھر بعد میں روٹی۔ تو کیا خیال ہے نمازی بن جائے گا کہ نہیں بنے گا؟ اس نسخے پر عمل کون کون کرے گا؟ سبھی ہاتھ اونچا کھڑا کر کے بلند دفعہ سے انشاءاللہ کا نعرہ لگا دو۔ یار سچی بات بتلانا، ہم سارے نمازی بن جائے، یار مرنے والے کی روح کتنا خوش ہے۔ یہ ہے محفل کا مقصد، یہ نہیں آئے لنگر کھادا تے مچھان اتار دیں دے آؤ گئے، یہاں آؤ اپنے رخ مدینہ شریف کی طرف کر دیں۔ اب نسخے کی صبح کی ڈوز بھی سن لو، میں نسخہ مکمل سنا کے پھر دعائے خیر کر لیتے ہیں۔ صبح دی خوراک کہنے ناشتے تو پہلے کے ناشتے تو بعد؟ یہ بھائی ناشتے سے پہلے والی ہے، اتنی دیر تک ناشتہ نہیں کرنا جتنی دیر نماز فجر نہ پڑھ لو۔